میرے دوستو، اللہ کے ذکر کا ایک ذائقہ ہے۔ جیسے ہمیں کھانے پینے میں ذائقہ ملتا ہے تو ہمیں مزہ آتا ہے، ویسے ہی اللہ کے ذکر میں ایک ذائقہ ہے، اور وہ ذائقہ تب سمجھ میں آئے گا جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اللہ کا ذکر کب کیسے کریں اور ایسا کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ہے اس بارے میں جانیں گے، تو ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ میرے چینل مکہ مدینہ کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، نیو اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا تہہ دل سے استقبال ہے میرے چینل مکہ مدینہ پہ۔ آج کی ویڈیو میں اللہ کے ذکر پر بات کروں گا۔ انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے ہم سب کو ساری باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ہم پورے دن میں 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیتے ہیں نا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو اللہ تعالی ہمارے گناہ معاف فرما دیتے، اور اتنے گناہ معاف فرماتے جتنے سمندر میں جھاگ ہوتا ہے نا، اس کے برابر ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ آپ اس کلمات کو اپنے دن میں ایڈ کر لیجئے کہ ہمیں یہ ذکر کرنا ہے پورے دن میں 100 مرتبہ، تو بھی کوشش کریں کہ ہم پڑھیں۔ بہت آسان کلمات ہیں، ہم اسے پڑھ سکتے ہیں۔ 2 کلمات ایسے ہیں جو قیامت کے دن میزان پہ بھی بھاری ہوں گے۔ اللہ کے محبوب کلمات ہے یہ، اور بہت آسانی سے زبان پر آ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر شے کے ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ جس نے سورہ یاسین کی 1 مرتبہ تلاوت کی، اس کو 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب عطا کریں گے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ۔ قرآن پڑھیں، چاہے کوئی بھی ذکر کرے، کوئی بھی کلمات پڑھے، یہ ذکر میں ہی شمار ہوتا ہے۔ نماز بھی ذکر میں ہی شمار ہوتا ہے، عبادت ساری ذکر میں، یعنی ہم اللہ کو کوئی نہ کوئی ذریعے یاد کرتے ہیں، یہ سب اسی میں شمار ہوتا ہے۔ اپنے صبح کا آغاز سورہ یاسین سے ہی کریں۔ پہلی مرتبہ جب پڑھیں گے تو تھوڑا وقت لگے گا، عادت بنے گا، اس کے بعد ہمیں زیادہ سے زیادہ 5 سے 7 منٹ میں مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سورہ یاسین پڑھیں گے تو ہمیں اللہ کی حفظ و امان میں رہنے کا موقع ملے گا۔ اللہ ہمیں خیر و برکت میں رکھیں گے، ہمیں خیر و برکت ہوگی ہمارے ہر چیز میں۔ قرآن مجید میں ایک سورت ہے جس کے 30 آیات ہیں، اور کوئی شخص اس کی تلاوت کرتا ہے تو وہ سورت پڑھنے والے کی شفاعت کرتی ہے، اور اتنی بار شفاعت کرتی ہے جو اس کو بخشوا کے چھوڑتی ہے۔ وہ سورت ہے تبارک الذی بیدہ الملک، سورہ ملک 29ویں پارے میں پہلا سورہ ہے۔ تو اس کو رات میں عشاء کے بعد یا سونے سے پہلے کبھی بھی پڑھیں تو اللہ تعالیٰ ہم کو ہر عذاب سے، وہ سورت ہی ایسی ہے جو ہمیں ہر عذاب سے بچائے گی قبر میں۔ تو انشاءاللہ اس کی عادت ڈالیں ہم پڑھنے کی۔ اور ہم تو پورے دن میں اگر اتنا بھی ذکر کر لیے نا، جیسے نماز وغیرہ ہم ادا کر لیے، دعائیں وغیرہ اہتمام کر رہے ہیں، ہمیں یہ چیزیں بھی ایڈ کر لینی چاہیے ذکر میں، کہ ہم پورے دن میں کبھی یہ پڑھ لیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 مرتبہ یہ پڑھ لیجئے، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیجئے، استغفر اللہ پڑھ لیجئے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیجئے، اور قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اسے بھی پڑھ لیجئے۔ درود شریف پڑھ لیجئے، درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ سارے ذکر میں شمار ہوتے، تو ہمیں یہ سب کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پڑھیں، کثرت سے ذکر کریں، چاہے وہ قرآن ہو، نماز ہو، کوئی بھی عبادت ہو، سب ذکر میں شمار ہوتے، تو ہمیں کثرت سے کرنا چاہیے۔
کثرت سے کرنے والا جو شخص ہوتا ہے نا، اللہ کا وعدہ ہے اس سے کہ مغفرت ہوگی اس کی۔ اگر محفل میں ہو تو اللہ کا ذکر کیا کرو، کیونکہ جس محفل میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا اس محفل میں غیبت، برائی اور بہت سی بات ہوتی ہے۔ اس لیے ہر محفل میں اللہ کا ذکر کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ محفل جس میں اللہ کو یاد نہ کیا جائے قیامت کے دن خسارے کا ذریعہ بنے گی۔ تنہائی میں احساس ہوتا ہے رب سب سے زیادہ پاس ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے دور ہے اور کہتے ہیں کہ اللہ میری سنتا ہی نہیں۔ اب ہم ایک ایگزامپل لے سکتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس بینک میں ہم نے پیسے رکھے ہیں 10,000 روپے، تو بینک کو تو انٹرسٹ مل رہا ہے، اس کا فائدہ ہے، اور ہمیں یہ فائدہ ہے کہ ہم کہیں پہ بھی جاتے ہیں، ہمیں پیسے کی ضرورت پڑتی ہے، ہم کارڈ کے ذریعے آن لائن کے ذریعے نکال لیتے ہیں۔ تو ویسے ہی ہم جو نیکی کرتے ہیں اللہ کے پاس محفوظ ہے، ساتھ ساتھ اللہ اس کا ثواب ہمیں تو دے دیتا ہے، پر وہ خوش جو ہوتا ہے اللہ اپنی رحمت برساتا ہے۔ وہ جو نیکی ہم جو کر رہے ہیں وہ تو ہمارے لیے اللہ رکھ دے رہے کہ بھئی اس کی نیکی ہے، اس کو رکھ دو، اس کو حشر کے دن، قیامت کے دن جب حشر پیدا ہوگا تب اس کو دیا جائے گا، تو وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہم سے کوئی انٹرسٹ لے رہے نہیں، الٹا ہمیں نیکیاں بھی دے رہے ہیں، اور جو ثواب ہے اس کا بڑھتے جا رہا نیکیوں کا۔ وہ نیکیاں کب کام میں آتی جب ہم کوئی گناہ کرتے تو اس میں سے لے کے مائنس کر دیتے ہیں۔ تو مطلب ہمیں چاروں طرف سے اللہ کا ذکر کرنے سے فائدہ ہی فائدہ ہے، تو ہم ذکر کرنے سے پیچھے نہ ہٹیں۔ روزانہ ذکر کرنا شروع کر دو، پھر دیکھو کیسا ہماری زندگی بدلتی ہے۔ ذکر کچھ بھی کر سکتے ہیں، اللہ ہم سب کو ان میں سے رکھے جو ذکر کرتے ہیں، دن رات یاد کرتے ہیں، اس میں ان لوگوں میں سے ہمیں اللہ تعالیٰ رکھے، آمین۔ ذکر کچھ بھی کریے، آپ اللہ کا نام لیجئے، اللہ کے اتنے نام ہیں وہ لے لیجئے، کلمات ہیں اتنے وہ پڑھ لیجئے، قرآن پڑھیے، قرآن کی آیات پڑھیے، درود شریف پڑھیے، بہت سارے ہیں، پر اسے تو عمل میں لائیے، انشاءاللہ پھر دیکھیے کیسی زندگی بدلتی ہے۔ انشاءاللہ ہم سب عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایسے ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔